جنت میں لے جانے والا عمل۔ حدیث نبوی۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں ایک سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ ایک دن صبح کے وقت میں آپ سے قریب ہوا، ہم سب چل رہے تھے۔ میں نے آپ سے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں لے جائے اور جہنم سے دور رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے ایک بہت بڑی بات پوچھی ہے، اور بے شک یہ عمل اس شخص کے لیے آسان ہے جس کے لیے اللہ آسان کر دے۔ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، صلاۃ قائم کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کے صیام رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو۔ پھر آپ نے فرمایا، کیا میں تمہیں بھلائی کے دروازے، راستے نہ بتا دوں؟ صوم ڈھال ہے، صدقہ گناہ کو ایسے بجھا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھاتا ہے، اور آدھی رات کے وقت آدمی کا صلاۃ یعنی تہجد پڑھنا۔ پھر آپ نے آیت تتجافیٰ جنوبہم عن المضاجع کی تلاوت یعملون تک فرمائی۔ آپ نے پھر فرمایا، کیا میں تمہیں دین کی اصل، اس کا ستون اور اس کی چوٹی نہ بتا دوں؟ میں نے کہا، کیوں نہیں اللہ کے رسول، ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا، دین کی اصل اسلام ہے اور اس کا ستون یعنی عمود صلاۃ ہے اور اس کی چوٹی جہاد ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، کیا میں تمہیں ان تمام باتوں کا جس چیز پر دار و مدار ہے وہ نہ بتا دوں؟ میں نے کہا، ہاں اللہ کے نبی۔ پھر آپ نے اپنی زبان پکڑی اور فرمایا، اسے اپنی قابو میں رکھو۔ میں نے کہا، اللہ کے نبی، کیا ہم جو کچھ بولتے ہیں اس پر پکڑے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا، تمہاری ماں تم پر روئے معاذ، لوگ اپنی زبانوں کے بڑبڑ ہی کی وجہ سے تو اوندھے منہ یا نتنوں کے بل جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ امام ترمذی کہتے ہیں، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2616۔ حکم صحیح۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا، ہمارے نزدیک مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس نہ درہم ہو اور نہ کوئی ساز و سامان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ لے کر آئے گا، اور اس طرح آئے گا کہ دنیا میں اس کو گالی دی ہوگی، اس پر بہتان لگایا ہوگا، اس کا مال کھایا ہوگا، اس کا خون بہایا ہوگا اور اس کو مارا ہوگا، تو اس کی نیکیوں میں سے اس کو بھی دیا جائے گا اور اس کو بھی دیا جائے گا، اور اگر اس پر جو ذمہ ہے اس کی ادائیگی سے پہلے اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان کے گناہوں کو لے کر اس پر ڈالا جائے گا، پھر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ قائم اسلام کو لائک، شیئر، سبسکرائب کیجیے، کمنٹ کیجیے۔ شکریہ۔